بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 26ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ہجرت حبشہ کی مکمل تفصیل اس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جب مکہ کے غریب اور نہتھے مسلمانوں پر قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ جو کوئی ہجرت کرنا چاہے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ جس کا لقب نجاشی تھا ایک عیسائی اور رحم دل انسان تھا۔ وہ بہت انصاف پسند تھا اور اپنے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد پہلی مرتبہ جن مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ان کی تعداد 16 تھی، جن میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان مہاجرین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عہد اسلام میں یہ پہلی ہجرت تھی۔ یہ لوگ مکہ سے رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر نکلے تھے تاکہ دشمنوں کو ان کے سفر کی اطلاع نہ ہو۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر شعیبہ کے بندرگاہ پر پہنچے اور حبشہ جانے والی 2 تجارتی کشتیوں پر سوار ہو گئے۔ قریش کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو انہوں نے مہاجروں کو گرفتار کرنے کے لیے ان کا پیچھا کیا، مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ کچھ عرصے کے بعد حبشہ میں مہاجر مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قریش مکہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، اب کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ مہاجر مکہ واپس آ گئے، مگر یہاں آ کر دیکھا تو حالات پہلے سے خراب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو واپس چلے جانے کی اجازت دے دی۔ اس دفعہ 83 مسلمان، جن میں 11 قریشی خواتین بھی تھیں، حبشہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی۔ اس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام کا ایک خط دیا تھا۔ مسلمان حبشہ میں امن و سکون سے رہنے لگے اور ان کے شب و روز اچھی طرح گزرنے لگے، لیکن یہ چیزیں قریش کے لوگوں کو کھائے جا رہی تھی۔ قریش مکہ کو یہ چیزیں گوارا نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مہاجرین کو حبشہ سے واپس لانے کے لیے 2 افراد عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص کو تحفے تحائف دے کر شاہ حبشہ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے بادشاہ اور درباریوں کو اپنے تحائف پیش کیے اور انہیں اپنی چرب زبانی سے متاثر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور بادشاہ سے یہ کہا کہ یہ ہمارے غلام اور لونڈی ہیں جو بددین ہو کر یہاں آ گئے ہیں، ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ مگر نیک دل بادشاہ نے مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کیا، بلکہ کہا کہ مناسب ہے کہ ان کی بات بھی سن لی جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آگے بڑھے اور بادشاہ وقت کے سامنے جو تقریر پیش کی وہ اسلام کی بہترین تصویر پیش کرتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، طاقتور کمزوروں کا مال کھا جاتا تھا۔ اسی اثنا میں ہم میں
ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت، صداقت اور دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خوریزی سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام سے رہنے دیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی، تمام اعمال بد سے ہم باز آ گئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم پھر سے اس گمراہی میں واپس آ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اس تقریر سے شاہ حبشہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے صحابہ کرام کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اگلے روز یہ لوگ دوبارہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور مسلمانوں پر یہ الزام عائد کیا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی وہ آیات تلاوت کی جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور اس کا کلمہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے پاک دامن حضرت مریم کو عنایت فرمایا تھا۔ اس جواب سے نجاشی نہ صرف مطمئن ہوا بلکہ اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، بخدا تم نے جو کچھ کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ نجاشی کی یہ بات سن کر درباری راہب اور عیسائی عالم برہم ہوئے، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور قریش کے دونوں قاصدوں سے کہا، تم دونوں میرے ملک سے نکل جاؤ۔ چنانچہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے تحفے لیے اور واپس چلے گئے۔ پھر بادشاہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ جہاں چاہو سکون و اطمینان کے ساتھ رہو۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم سب ایک بہترین ملک اور بہترین پڑوسیوں کے ساتھ رہنے لگے۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔